اور اگلی صبح میں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے دوسرے باب کی 8ویں آیت تک پہنچی، جہاں لکھا ہے کہ تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو۔ یعقوب 2 باب 8 آیت۔ وہ لفظ بادشاہی شریعت میرے سامنے واضح ہوا۔ میں نے کہا خداوند اس بات کا اس سے کیا تعلق؟ بادشاہی شریعت کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، یہ کیا ہے؟ یہ رحم ہے۔ اور خداوند نے کہا آگے پڑھتی رہ۔ پھر جب میں 12ویں آیت تک پہنچی جہاں لکھا ہے تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ یعقوب 2 باب 12 آیت۔ میں نے خداوند سے کہا کہ کس طرح کام اور کلام کروں کہ میرا انصاف بھی آزادی کی شریعت کے موافق ہو؟ اور خداوند نے کہا اگر تم بادشاہی شریعت کے مطابق چلو، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے رحم کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں جواب موجود ہے جہاں لکھا ہے کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ یعقوب 2 باب 13 آیت۔ خداوند نے کہا شیطان کا تیرے بارے میں فیصلہ بالکل درست ہے، یہی انصاف ہے۔ اس نے کہا لیکن اگر تم بادشاہی شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو ان حالات میں تو میرا رحم شیطان کے فیصلوں پر غالب آئے گا۔ میں نے کہا خداوند میرا ایمان ہے کہ میں اپنی زندگی دوسروں پر سچائی سے رحم کرنے میں گزارتی ہوں۔ اگر یہ سچ ہے تو تیرا رحم شیطان کے انصاف پر غالب آئے۔ اور خداوند نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر فوراً ہمارے مالی حالات بدل گئے۔ میں ایسی ہی ایک اور مثال اپنی زندگی سے دینا چاہوں گی۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مجھے جانوروں سے بہت لگاؤ ہے، خاص کر بلیوں سے۔ ہمارے پاس ایک بلی ہے جس کا نام ڈسٹی ہے۔ میں اکثر سفر میں اسے ساتھ ہی لے جاتی ہوں۔ میرے شوہر کو بھی اس سے بہت لگاؤ ہے، اس لیے وہ مجھے منع نہیں کرتا۔ ڈسٹی ایک قیمتی اور اعلیٰ نسل کی بہت پیار کرنے والی بلی ہے۔ وہ اکثر ہمارے بازوؤں اور کندھوں پر چڑھ جاتی۔ جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے وہ چھلانگ لگا کر ہمارے بازوؤں میں آ جاتی اور ہمارے ہاتھ چومتی۔ لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں اپنے جانوروں کو باہر نکالنے کی اجازت نہیں، کیونکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں بہت خطرناک جنگلی جانور ہیں جیسے شیر، چیتے، کالے ریچھ وغیرہ۔ اس لیے بلی کا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں خدمت کے سلسلے میں جنوبی افریقہ میں تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ڈسٹی باہر نکل گئی ہے۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک کچا رستہ ہے جو پہاڑ کی طرف کو جاتا ہے۔ اس رستے پر گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے، یہاں صرف ٹرک چلایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں جو کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے کچھ لوگ رہتے ہیں جنہیں ریڈ نیکس کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ لوگ باغی ہوتے ہیں اور کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ شکار کرتے اور شراب نوشی کرتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہونے کے باوجود بہت سست بھی ہوتے ہیں۔ یہ اتنے سست ہوتے ہیں کہ پیدل چل کر شکار نہیں کرتے، بلکہ اس کچے رستے پر ٹرک چلانا پسند کرتے اور اپنی گاڑی میں سے ہی بندوق سے نشانہ لگاتے، اور اکثر گولی ہرن کے بجائے ہمارے مویشی کو جا لگتی، جو ایک بڑا مالی نقصان تھا۔ آخرکار ایک شخص نے ہمارے گھر کے سامنے والے کچے رستے کی دوسری طرف والی جگہ خریدی اور ہم سے کہا کہ ارکانسا کی ریاست کے قانون کے مطابق میرا حق ہے کہ میں اس کچے رستے کو دوسروں کے لیے بند کر دوں۔ اس نے کہا میں نے عدالت سے اجازت لے لی ہے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس رستے کو بند کر دیا جائے؟ ہم نے کہا ہم اس فیصلے سے سہمت ہیں، کیونکہ اس طرح ہمارے مویشی بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس طرح وہاں پر اسٹیل کا بڑا دروازہ نصب کر دیا گیا۔ لیکن دروازہ بند ہوتے ہی ریڈ نیکس مشتعل ہو گئے اور اسی عدالت کے جج کو دھمکایا کہ اگر اس نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ اسے دفتر سے اٹھا لیں گے۔
उस जज ने फ़ौरन अपना फ़ैसला वापस लिया और इस तरह वो दरवाज़ा दोबारा हटा दिया गया। उनमें से एक आदमी जिसका नाम डब्ल्यू था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने दरवाज़ा लगाया है और हमारे लिए मसाइल पैदा करने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने हमारे मवेशियों को जान से मारा, हमारे इलाके की फसल तबाह की और लाखों रुपए का नुकसान किया। यहाँ तक कि उन्होंने हमें पुलिस अफसर के सामने जान से मारने की धमकियाँ दी। उस अफसर ने हमें मशवरा दिया कि इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दें, क्योंकि कानून ये है कि अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो आपको 1 साल की कैद हो सकती है। उस वक्त हम बादशाही शरीयत के असूल की कश्मकश में थे। हम ये सोचते और दुआ करते रहे। आखिरकार हमने बादशाही शरीयत के मुताबिक चलने का फ़ैसला किया। हमने डब्ल्यू के ख़िलाफ़ मुकदमा न करने का इरादा किया। तकरीबन 6 माह पहले डस्टी घर से बाहर निकल गई और डैनियल बहुत परेशान हुआ। वो सारी रात पहाड़ों और जंगलों में डस्टी को आवाज़ें देता रहा। उसने कई बार मुझे अफ्रीका में फ़ोन किया। मैं नहीं जानती कि मैंने कितनी बार फ़ोन किया होगा। अगली सुबह डैनियल ने डस्टी की तस्वीर ली और पड़ोस में उसे तलाश करने लगा कि शायद उनमें से किसी ने उसे देखा हो। उसे लगता था कि शायद डस्टी को किसी जानवर ने खा लिया है। सबसे पहले वो उस औरत के घर गया जो हमारी आने वाली डाक हम तक पहुंचाती है। उसने कहा, हाँ मैंने इस बिल्ली को देखा है। उसने कहा, मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने उसे ऊपर पहाड़ की तरफ डब्ल्यू के घर की तरफ जाते देखा। और भी बहुत सी जगहें थीं जहां डस्टी जा सकती थी। क्या उसे डब्ल्यू के घर की तरफ ही जाना था? उसने कहा कि वो डब्ल्यू के घर के आगे उसके कुत्ते के साथ खेल रही थी कि डब्ल्यू बाहर आया और उसने अपनी बंदूक से डस्टी पर गोली चलाई और निशाना चूक गया। एक हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बजाय इसके कि बिल्ली गोली की आवाज़ सुनकर भाग जाती, वो डब्ल्यू की तरफ दौड़ी और छलांग लगाकर उसके बाजुओं पर चढ़ गई। वो बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी बंदूक ज़मीन पर रखी और डस्टी को पकड़ लिया। उस बिल्ली ने उसे चूमना और चाटना शुरू कर दिया। वो बहुत हैरान हुआ और उसे अपने घर ले गया। तब डैनियल ने कहा, बस अब डस्टी का खात्मा हो गया। जब उसने मुझे बताया कि डब्ल्यू उसे अपने घर ले गया और वो ख़त्म हो गई होगी तो मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। डस्टी हमारी बिल्ली है, उसे खुदा ने हमें दिया है। मैंने कहा, मैं अफ्रीका में हूँ, तुम डब्ल्यू के पास जाओ। डैनियल ने कहा, वो यकीनन मुझे मार डालेगा। मैंने कहा, मैं नहीं जानती, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। डैनियल गया और डब्ल्यू की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो डैनियल ने उसे बिल्ली की तस्वीर दिखाई। उसने कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। इतने में डस्टी वहाँ आ गई और उसने डैनियल पर छलांग लगा दी और वो उसे प्यार करने लगा। वो फ़ौरन बाहर निकली और बिल्ली को डैनियल के हाथ से दबोच लिया। उसने कहा, ये मेरी बिल्ली है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूँगी। ये सुनकर डैनियल वहाँ से चला गया। डैनियल ने पुलिस अफसर को फ़ोन किया और कहा, मैं क्या करूं? उसने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि अरगन्सा का असूल है कि अगर आपका जानवर किसी दूसरे की हदूद में चला जाए तो वो उस जानवर का मालिक होने का दावा कर सकता है। उसने कहा, तुम वकील के ज़रिए उन्हें अदालत में ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, डब्ल्यू बिल्ली को मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हुई। मैं खुदा के तख्त के सामने गई और कहा कि खुदावन, ये बिल्ली तूने हमें दी है, डब्ल्यू का इस पर कोई हक नहीं। खुदा की तरफ से कोई जवाब न मिला। डैनियल पुलिस अफसरान से मिला कि क्या किया जाए। उनमें से एक अफसर की पहुंच डब्ल्यू तक थी। उसको सारे हालात से आगाह किया गया। उसने कहा, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। सो वो डब्ल्यू के घर गया और कहा, मैं समझ सकता हूँ कि बिल्ली तुम्हारे पास है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। इतने में बिल्ली वहाँ आ गई
اس نے کہا اگر تم نے بلی واپس نہ کی تو میں یہاں کی تلاشی لوں گا، تم دونوں کو جیل بھیج دوں گا اور پھر آ کر اس بلی کو لے جاؤں گا۔ تب اس نے بلی واپس کر دی اور اس طرح وہ گھر آ گئی۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ ڈسٹی اتنی جلدی کیوں مل گئی؟ تو نے دیکھا کہ دنیاوی قانون کے مطابق ڈسٹی ڈبلیو کی ملکیت تھی۔ شیطان میرے سامنے آیا اور کہا کہ انصاف یہ ہے کہ ڈسٹی ڈبلیو کی ہے۔ خداوند نے کہا، کچھ عرصہ پہلے تو نے بادشاہی شریعت کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا اور ڈبلیو کو جیل نہ بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ تو نے نقصان برداشت کیا اور ڈبلیو پر رحم کیا۔ اس لیے میرا رحم شیطان کے انصاف پر غالب آیا۔ آپ نہیں جانتے جو فیصلہ آپ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ میرا یقین کریں، دوسروں پر رحم کرنا مذاق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ میرا یقین کریں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ معاف کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی مرضی سے ایسا کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب آپ بادشاہی شریعت کے مطابق چلیں گے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کا اثر سالوں یا مہینوں بعد کس طرح سے ہوگا۔ ایک دن پھر مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے فوراً اقرار کیا۔ 2 گھنٹے بعد خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ ابھی شیطان میرے پاس آیا اور درخواست کی کہ ربیکہ نے 2 گھنٹے پہلے غلطی کی ہے، مجھے اس کی زندگی میں تباہی کی اجازت دے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اقرار کریں اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں تاکہ خدا کے حضور دلیری سے آ سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔